ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات معرومین تمام علماء تمام شہداء استاد شہید سے ابتدا پر شہیدار حسینی کے روح کو پڑھ کر بسم اللہ۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی بارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صلوات بھیج محمد وقت عزیزداران شہید الشہداء شب 8 محرم ہو گئی ہے۔ چند دن کا مہمان رہ گیا ہے سیدہ کا بیٹا، جیسا کہ آپ نے سنا بھی صحیح کہ آج جو ہے وہ علم برآمد کیا جائے گا۔ گفتگو ہماری یہ چند دن جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کیے، اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ ہم اس مقصد کو پہچان پائیں جس کے لیے پروردگار نے اپنے انبیاؤں کو روئے زمین پر بھیجا۔ خدا اگر کسی چیز کو خلق نہ بھی کرتا تو بھی خدا ہی تھا، لیکن اس نے اس پوری کائنات کو بنا کر، اپنی مخلوقات کو بنا کر، اس میں عقل اور ادراک اور فہم کی صلاحیت رکھ کر اسے یہ اختیار دیا کہ وہ اس کو پہچانے، اور پہچان اور معرفت کے ساتھ پھر اس کی عبادت کرے۔ آپ کی خدمت میں یہ سیر جو ہم چند دن میں ہم نے توحید تک پہنچنے کے لیے کی، کیونکہ توحید کی وادی آسان وادی نہیں ہے۔ توحید کی وادی کے لیے اللہ کے ولیوں نے قربانیاں دی ہیں۔ خوب محور توحید یا محور مقاومت اس ٹائم پوری دنیا میں یہی مقاومت سید الشہداء کی ہے، کہ اگر آج سید الشہداء علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی تو لا الہ الا اللہ نہیں ہونا تھا۔ کیونکہ جس طرح سامنے دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگ آئے تھے، تھوڑے عرصے میں یہ دین ختم ہو جانا تھا اگر یہ اسی طرح معاملہ چلتا۔ تو یہاں بہت ضروری ہے کہ جب آپ وادی لا الہ الا اللہ میں آتے ہیں تو آپ کو امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔
ابتلاءات سے، مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ مصیبتیں اور یہ مشکلات آپ کو گرانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جب آدمی ان امتحانات سے گزرتا ہے تو پھر اس کے درجات بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ جس نے جتنا بڑا امتحان دیا، جس نے جتنا بڑا امتحان قبول کیا، اتنا اس کا درجہ خداوند متعال کی بارگاہ میں بلند ہے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی دی عالم زر میں، انہوں نے اس قربانی کو قبول کیا ہے، اس امتحان کو قبول کیا، اور یہ آزمائش جو ہے وہ رسول خدا کی آل کے اوپر آئی۔ یہ آزمائش آسان آزمائش نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہم تو تھوڑے سے مصائب سنتے ہیں، تھوڑے سے پڑھ پاتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں، کمزور بھی ہے انسان، ضعیف بھی ہے، تھوڑی دیر انسان گریا کرتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ ہم اس حالت کو درک نہیں کر سکتے جو سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، کہ ایسے نہیں ہے 30 سے 35 سال گریا کرتے رہے۔ اس کی وجہ اپنے آپ کو اس وادی میں لے کر گئے ہیں، اس مشکلات کو برداشت کیا۔ لیکن اتنی مشکلات، اتنی مصیبتوں کے بعد بھی کہیں پر بھی سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا۔ صحیفہ سجادیہ اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دعا جو ہے وہ حمد اور ثنا سے شروع ہو رہی ہے۔ شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہم صلی علی محمد۔ اب یہاں ایک دو راتیں ہماری رہ گئی ہیں، خدا توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے درمیان میں گفتگو کو کامل کر سکیں۔ اب بھی کوشش کروں گا کہ ایک دو دن ہے ہم توحید عملی کی گفتگو کریں، یعنی پریکٹیکلی توحید ہماری زندگی میں ظاہر کیسے ہو۔ پہلے بھی بہرحال میں چھوٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا۔ شخص امام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے مولا میری دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے، میں بہت کچھ کرتا ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں اصل تم دعا میں وارد ہی صحیح طرح نہیں ہوتے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا دعا سے پہلے حمد و ثنا اور اس کے بعد بھی حمد و ثنا، یعنی جب تم اس کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو مطلب پہلے اس کی حمد و ثنا تو کرو، پہلے اسے کہو تو صحیح کہ پروردگار تو ساری تعریفیں تیرے لائق ہیں، سب کچھ تیرا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا ہماری طرح ہے۔ آیت اللہ فاطمی نے فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ماشاءاللہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی کیا بات ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس بندے سے کوئی کام ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ خدا ایسا نہیں ہے کہ خدا کو ہمارے جو ہے وہ اس طرح کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کریں، نہیں، وہ ہے ایسا کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے، اور انسان اس کی حمد و ثنا کا محتاج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ اسے پہچانا جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ اس نے پوری کائنات کو بنایا اس لیے، مالک وہی ہے، کھڑا وہ اس لیے کرے گا۔ سوال بھی اس نے کیا پوچھنے؟ سوال اس نے سارے یہی پوچھنے ہیں جو واجبات تھے ادا کیے کہ نہیں کیے، جو حرام تھا اس کو چھوڑا کہ تم نے نہیں چھوڑا، اور اس کے لیے اس نے پورا سسٹم ہمیں دے دیا ہے۔ یہاں انسان اس کی بارگاہ میں جب حمد و ثنا کرتا ہے، ہمارے پر تو کوئی مشکل نہیں ہے، زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، مشکلات تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر آئیں گی۔ توحید بھی اس لیے اگر لینی ہے تو آپ کو انہی کے گھر سے لینی پڑے گی۔ توحید آپ ان کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ، تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے جو دنیا میں لا الہ الا اللہ ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور مسلمانوں کی گردن کاٹ دیتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور بھی کل بھی آپ کے سامنے وہ مسجد میں جو ہے وہ KPK کے اندر جو ہے وہ کہنے کو تو مسلمان ہے، اللہ اکبر کہا پھاڑ دیا۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ صحیح دروازے سے نہیں لیا۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ صحیح دروازے سے لیا ہے وہ کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے جان محترم، مگر یہ ہم آج تک سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ سمجھتے ہیں بس سمجھنا نہیں چاہتے جان محترم۔ لیکن یاد رکھیے جب لا الہ الا اللہ کا آخری پرچم دار آئے گا، پھر چاہے وہ پوری روایات کہتی ہیں اگر وہ پوری دنیا کو بھی قتل کر دے جو اس کے مقابلے میں ہے تو اس نے اسراف نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، وہاں پھر آپشن ختم۔ آپشن ابھی ہے، ابھی جو پیار سے بلایا جا رہا ہے، محبت سے بلایا جا رہا ہے، آ جاؤ۔ وہاں پر پیار محبت، حالانکہ وہ خود مظہر صفات الہی ہے، خود اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد ہے، لیکن بہرحال ادھر اپنے حدود ہیں۔
جہاں حدود آ جائیں وہاں پر پھر اللہ کا ولی اللہ کے امر کی اطاعت کرتا ہے. امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد. اب ہم اپنی زندگی میں توحید کو سکین کریں. اپنی زندگی میں توحید کا میٹر کتنا ہے, کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ ہمارے وجود میں توحید پریکٹیکل ہے. اب انسان کی زندگی میں مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے, پھر اس کو چیک کرے اس مشکل پریشانی میں وہ لرزتا ہے, وہ پریشان ہوتا ہے, اور اگر ہوتا ہے تو کس دروازے کو سب سے پہلے کھٹکھٹاتا ہے. یہ عملی توحید ہے. میں اتنے دعوے کرتا رہوں ممبر پہ بیٹھا ہوا, جب میرے پر کوئی مشکل آئے تو سب سے پہلے میں کہاں جاؤں گا, یہی چیز میرے رابطے کو اور میرے عقیدے کو بتائے گی. آیت اللہ نخوت کی اصفہانی رضوان اللہ تعالی علیہ جو مشہد مقدس میں مولا کے حرم میں دفن ہے, ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, شاگرد آیا, دیکھا گریا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا خدا نے میرا مرتبہ بڑھا دیا ہے. آپ جانتے ہیں آیت اللہ نخوت کی اصفہانی بہت, یعنی آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں نجف سے جو ہے وہ آیت اللہ کشمیری سے وظائف لے کر ان کمالات تک پہنچے تھے. یہاں تک کہ جب امام خمینی نے ان سے کہا کہ مجھے علم کیمیا دے دیں. علم کیمیا کیا ہے؟ یعنی مجھے ایسا علم دے دیں کہ میں پتھر کو بھی سونا بنا دوں, پہاڑوں کو سونا. اور ان کے پاس تھا یہ علم کہ پہاڑ سونا بن سکتے تھے, مگر انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ آپ کو دے دوں تو کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ سونا صحیح معاملوں میں استعمال ہوگا؟ تو امام خمینی خاموش ہو گئے. تو پھر انہوں نے ایک اور عمل دیا, اور اس عمل کو کہا کہ یہ اسی طرح ہے علم کیمیا, آپ اس کو عمل کریں زندگی میں. امام خمینی کہتے ہیں میں نے ساری زندگی کو عمل کیا, مجھے کبھی بھی کوئی پریشانی, کوئی تنگی, کوئی مشکل نہیں ہوئی. وہ عمل بہرحال آسان سا ہے, گفتگو آ گئی ہے تو میں بہرحال آپ کو دیتا جاؤں. تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, تسبیح کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی ہے, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک, 3 دفعہ سورہ توحید ہے, 3 دفعہ صلوات ہے, اور پھر 3 دفعہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ اور تیسری پوری, 3 دفعہ آپ اس کو پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی تنگ دستی یا کوئی مشکلات نہیں ہوں گی. وہ فرماتے ہیں کہ شاگرد کہتا ہے تو آپ رو کیوں رہے, اگر درجات بڑھ گئے ہیں تو رو کیوں رہے؟ کہا جو میرا پچھلا درجہ تھا اس میں جب لوگ میرے پاس آتے تھے تو میں کہتا کہ میری مشکل ہے تو میں دعا کرتا تھا, مشکل ہٹ جاتی تھی. لیکن اب جس مقام پہ میں پہنچا ہوں تو یہاں مجھے دکھایا گیا ہے کہ وہ مشکل اس کے اوپر مشکل نہیں تھی, بلکہ اللہ کا فضل و کرم تھا. خوب یہاں جب انسان بڑھ جاتا ہے, اس کا رتبہ بڑھ جاتا ہے, تو وہ دنیا کو کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہے, اور یہ توحید ہے. جتنا انسان اوپر چلا جائے خدا کی بارگاہ میں, اپنے آپ کو رفعت دے, بزرگ ہو جائے, اتنا وہ دنیا کے معاملات کو بہت چھوٹا دیکھتا ہے. کبھی تو مولا متقیان نے دنیا کو 3 دفعہ طلاق دے دی, ہم دنیا کے پیچھے سے بھاگے مارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام جانتے تھے دنیا کی حقیقت کیا ہے. ابن عباس سے جو روایت ہے کہ میں ایک جنگ میں مولا کی خدمت میں آیا اور اپنے خیمے میں اپنے جوتوں کو, کفش کو پیوند لگا رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ مولا عرب کے سردار آپ سے ملنے آئے اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو امام نے اسی وقت اپنے نالین مبارک کو جو ہے وہ اس کی طرف پھینکا اور الٹی ہو گئی. کہا کہ میں اس مملکت کو اس جوتی کے تلوے کے برابر بھی نہیں سمجھتا. علی کو کیا دنیا سے اور دنیا کے سروخار سے, مگر اس کے باوجود بھی کہ حضرت علی جیسا قوی ارادہ رکھنے والا شخص, لوہے کا ارادہ رکھنے والا شخص خدا کی بارگاہ میں تڑپتا ہے. یہ ہے توحید کہ کوئی چیز امام کو ہلا نہیں سکتی مگر خدا کی بارگاہ میں سجدے, دعائے کو میل. آپ دیکھیں یہاں سری اور رضا, کس طرح امام جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں تڑپ رہے ہیں. تو یہاں توحید عملی ہے, پریکٹیکل ہے, اور یہ جب توحید انسان کے وجود میں نفوذ کر جائے تو پھر انسان. اور زیادہ محترم پریکٹیکلی جو چیز, جو 2 جہاد ہیں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہ 2 شہر ہیں, بلد طیب بلد خبیث. خب یہ اگر آپ ایک طیب شہر میں, پاک شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آزمائش اور امتحان ہے, مفت میں داخلہ نہیں ملے گا.
تو وہاں دو جہاد آپ کو کرنے ہیں. پہلا جہاد جہاد اکبر ہے, دوسرا جہاد جہاد اصغر ہے. اگر جو شخص اپنے جہاد اکبر میں, جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر یعنی اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے, اپنی خواہشات سے, اپنی آرزوؤں سے, ایکسٹرا شہوتوں سے, دنیا کی محبتوں سے جہاد کرنا ہے آپ نے. اور ہر شخص کا الگ الگ ہے. اگر کوئی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو یہ بھول جائے کہ کل اگر وہ کسی ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہو جہاں ایک طرف امام کا خیمہ ہو, ایک طرف دشمن کا خیمہ ہو, تو وہ امام کے خیموں کی طرف نہیں جا پائے گا. یہ بہت آسان سا فارمولہ ہے, کیونکہ جو شخص اپنی خواہشات پہ قابو نہیں کر سکتا وہ اپنے وجود کو اپنے امام پہ قربان نہیں کر سکتا. جو لوگ کربلا میں امام کو جانتے تھے, نواسہ رسول ہے جانتے تھے, مگر کیوں امام کی طرف نہیں آئے؟ کیونکہ اپنے نفس کے جہاد میں ناکام ہو گئے تھے. اب یہ دو چیزیں انسان کی, اور یہ ہر وقت ہے. آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ میری زندگی میں جہاد اکبر ختم ہو گیا ہے, اب میں امر ہو گیا ہوں. اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو شخص اپنے آپ کو کامل سمجھے وہیں اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. جہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ بس میرے سے تو اچھا کوئی نہیں ہے, بس پھر آپ کا چیپٹر لائف کا ختم ہو گیا. کتنے لوگ اسی حالت میں برباد ہو گئے زندگی میں. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ مجلس کے لیے کم میں کوئی اور عالم دین آئے ہوئے تھے, تو ہم نے کہا یہاں آئے ہوئے تو 4-5 دن ہمارے گھر بھی پڑھ لیں. وہ اہل کرامت تھے, کچھ ان کے پاس تھا, تو ان کا ٹھیک ہے میں پڑھ دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر کے باہر ایک پرچم لگا لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر مجلس ہو رہی ہے. تو وہ جو پڑھنے والے آئے تھے انہوں نے کہا, یا کوئی شخص وہاں بیٹھا ہوتا, اس نے بولا کہ یہ پرچم آپ لگائیں گے تو یہ ریاکاری نہ ہو جائے کہیں, مثلا آپ دنیا کو دکھانا نہیں کہ میں مجلس کرا رہا ہوں میں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخص کو کچھ بولا, بس وہ میں نے بولنا تھا, وہ جو میرے اندر کرامات تھی نا وہ چلی گئی. یعنی میں لوگوں کے ذہن پڑھ لیتا تھا, وقت سے پہلے چیزوں کو بتا دیتا تھا. بعض اوقات منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ آپ کی 70 سالہ عبادت کو ختم کر دیتا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان بعض اوقات جو چیزیں اسے ملتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اس کی ہے, یہ اس نے کمائی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے جان محترم. توحید ہے, اگر آپ خدا کی خاطر کام کرتے ہیں, مجلس کرتے ہیں, جیسے اب آج کل مجلس ہے, ماتم ہے, ذکر ہے, جو بھی کام کر اللہ کی خاطر ہو. خلوص جو ہے وہ ظاہر سے نہیں دیکھا جا سکتا. اب آپ بولے خلوص کا مطلب ہے میں مطلب ہلکی نیاز دوں, خلوص ہو, ایسا کوئی نہیں ہے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اسی حساب سے دیں. خلوص آپ کے ارادے میں ہونا چاہیے. اگر آپ کی نیت پاک ہے تو چاہے آپ کروڑوں خرچہ کر رہے ہو تو بھی اللہ اس میں اخلاص دیکھے گا. لیکن ہو سکتا ہے ایک آدمی 10 روپے خرچہ کر رہا ہو لیکن دکھا کے کر رہا ہو, تو پھر آپ کیا بولیں گے؟ تو ہم کمپیئر یہ نہیں کر سکتے کہ بڑا کیا ہے چھوٹا کیا ہے. خلوص اخلاص کا تعلق آپ کے وجود سے ہے, اور یہ وجود اگر خداوند متعال کی خاطر ہے تو آپ کا ہر قدم پاک ہے. اگر آپ اپنے گھر کے بھی کام کر رہے ہیں اور اللہ کی خاطر کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. خاتون گھر میں کام کر رہی ہے, اللہ کی خاطر اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہے, تو اس کا ہر کام عبادت ہے. آپ سڑک پر پتھر کو بھی کنارے پہ کر رہے ہیں مخلوق خدا کی خاطر, تو آپ عبادت کر رہے ہیں. آپ یہاں سے آئے, رستے میں کوئی ایسی چیز کہ جو کسی کو نقصان دے سکتی ہے, اگر آپ نے سائڈ پہ کر دی تو آپ عبادت کر رہے ہیں. خوب ہو سکتا ہے آپ کی یہی چیز خداوند متعال کو پسند آ جائے. یہاں معاملہ لوگوں کے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں, اور وہ خدا کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے مگر وہ چاہتا ہی ہے کہ اگر اس کے پاس آؤ تو بہرحال طریقے سے آؤ. وہ ہر چیز کو کھول دیتا ہے. صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 7 کے جو خاص طور پہ کووڈ میں پڑھی جاتی تھی, اس میں کیا ہے کہ پروردگار تو ہر مشکلات, ہر دشواریوں کو کھول دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. یعنی دشواریاں, مشکلات تیرے سامنے ذلیل ہیں. مطلب آپ کی زندگی میں جو بھی مشکل ہو, کتنی مشکل ہے آپ کی زندگی میں, کیا مشکل ہے, یہ ساری مشکلیں اس کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہیں اگر آپ کی توحید مضبوط ہے. لیکن اس حال میں انسان کو آنا پڑتا ہے کہ انسان اس بارگاہ میں, اس کی بارگاہ میں آئے تو صحیح. ہم اپنی زندگی میں ذہن محترم اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی ہم پریشان ہیں کیونکہ ہمارا دھیان نماز میں کم ہے, اور پھر اس کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں کھوکھلی
اور اسکیٹرڈ ہے. اور خاص طور پہ نماز کے بعد، پہلے بھی کئی دفعہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں علماء کرام سے کہ نماز کے بعد بہترین عمل تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. اور دیکھیں تسبیح ہے کیا؟ اصل تسبیح حمد الہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ 34 دفعہ اس کی بڑائی کا اظہار کر رہے ہیں. الحمدللہ شکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ تو منزہ ہے. یعنی ہے کیا؟ صرف خالص توحید ہے، لیکن توجہ کے ساتھ نہیں ہے. اگر انسان اس تسبیح کو توجہ کے ساتھ کرے، کہ جو خود چھٹے امام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کا جو درجہ ہے، رتبہ ہے، وہ 1000 نوافل سے بہتر ہے. ذکر ہے. اور جب انسان ذکر میں وارد ہو جائے تو پھر وہ غفلت نہیں کرتا. ضروری نہیں ہے. آیت اللہ فاطمی نے فرماتے ہیں کہ شخص بہت مشکل تھا، ہر پیسے سے، تعلقات سے اس کی مشکل حل نہیں ہوئی. پریشان تھا، شہر سے باہر گیا، ٹوٹی سی مسجد ملی، چھوٹی سی خراب سی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، بیٹھ گیا، صحیفے سجادیہ کی دعا پڑھنا شروع کر دی. پڑھتے پڑھتے وجود میں تحول آ گیا، تبدیلی آ گئی. اب دعا مستجاب ہو یا نہ ہو، انسان خدا تک پہنچ گیا. اصل تو یہی ہے نا کہ آپ دعا کے معنی کیا ہے؟ خدا تک پہنچ جائیں. مشکل کیوں ہے؟ خدا تک پہنچ جائیں. امتحان کیوں ہے؟ خدا تک پہنچ جائیں. اور یہ سب کچھ اور آپ خدا تک نہ پہنچے. آپ یہاں مجلس میں آئے کس لیے آئے؟ خدا تک پہنچنے کے لیے آئے. سید الشہداء کربلا کیوں آئے؟ تاکہ لوگ خدا تک پہنچے. اپنے جوان بچوں کو قربان کیوں کیا؟ کہ لوگ خدا تک پہنچے. لیکن اگر آپ ان سب کاموں کے باوجود خدا تک نہیں پہنچ رہے تو پھر مشکل سسٹم میں نہیں ہے، مشکل پھر ہماری اپنی ہے. ذہن محترم، یہ دو چیزیں کہ جو میں بار بار آپ کو ریپیٹ بھی کرتا ہوں کہ ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں کہ جو انسان کو خدا تک پہنچنے سے روکتے ہیں، اور انٹرنل فیکٹرز ہیں. ایکسٹرنل فیکٹر میں دنیا نے کاروبار بہت بلند کیا ہوا ہے. دنیا کا سسٹم، دنیا کی سازشیں، فتنے، پلاننگ، کلچر، یہ سارے اسکول آف تھاٹس، سوشل میڈیا، برانڈنگ، کارپوریٹ، انسان کے لیے دنیا کو بہت لیوش دکھانا، یہ سب دنیا پرستی ہے. ہو سکتا ہے کوئی پیسے سے گر جائے، کوئی کپڑے سے گر جائے، کوئی گھر سے گر جائے، کوئی گاڑی سے گر جائے، کوئی شہوت سے گر جائے. ہر کسی کے لیے شیطان نے پیکج رکھا ہوا ہے، اور شیطان کا ہدف یہی ہے. اس کا کوئی کام نہیں ہے، وہ صرف آپ کو خدا کی عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے. اس لیے روایات فرماتی ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ شیطان کے ناک کو زمین پر رگڑتا ہے، کیونکہ اس نے پوری محنت اس لیے کی کہ آپ سجدہ نہیں کریں. اس نے انبیاؤں کے راستوں میں آیا کہ یہ انسان سجدہ نہ کرے. اور خدا نہ خواستہ اگر ہماری زندگی میں سجدہ نہ ہو تو پھر ہم کس کو پروموٹ کر رہے ہیں، کس کو فائدہ دے رہے ہیں؟ تو یہاں بہت ضروری ہے ذہن محترم کہ ہم اپنے آپ کو توحید عملی، پریکٹیکل توحید پہ جائیں. جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ اپنے چاروں طرف زندگی کے توحید پرست کہلاتا ہے. کوئی ایسا عمل اس کے کردار سے واضح نہیں ہوتا کہ جہاں کوئی یہ کہے کہ یہ کس کو مانتا ہے. ایک شخص اپنی زبان کو بچا کے رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا اس کے ہر لفظ کو سن رہا ہے. ایک شخص اپنے کانوں کو بچا کے رکھتا ہے کیونکہ خدا اس کے پورے وجود کو دیکھ رہا ہے. کیوں آپ بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیوں آپ جو ہے وہ اپنی خلوت اور تنہائی میں گناہ سے بچنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ خدا دیکھ رہا ہے. اور یہ جو خدا دیکھ رہا ہے، یہ صرف کیوں آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کیوں آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کیوں ہے؟ خدا. اور یہ کام آپ صرف خدا کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہیں کریں. شخص کہتا ہے کہ میں مشہد میں سڑک پہ جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہے روٹیاں لے کے. دیکھا تو اس کی یہ روٹیاں بچی تو میں نے اس سے ساری روٹیاں خرید لی. میں آگے گیا تو دیکھا ایک بچہ جو ہے وہ کچھ چپس ٹائپ کے پیکٹ، 3-4 پیکٹ تھے، میں نے وہ بھی اس سے خرید لیا. آگے میں تھوڑا سا گیا تو میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ کچھ کبوتر بیچنے والا، اس کا بھی ایک کبوتر ہے، تو میں نے وہ کبوتر بھی اس سے خرید لیا. تھوڑا اور آگے گیا
تو دیکھا تھا سیب کی ریڑھی لگی ہوئی تھی, تھوڑے سے سیب رہ گئے تھے, میں نے وہ بھی خرید لی اور ساری چیزیں اس پہ ریڑھی پہ رکھی اور کچھ پیسے دیے کہ چلو میرے ساتھ مسافر خانے. اور میں مسافر خانے گیا اور میں نے وہ سب جو خریدا تھا جو امام کی زیارت پہ آئے تھے میں نے ان میں تقسیم کر دیا. یہ کہا صبح گھر سے نکلا, ٹیکسی میں بیٹھا, حرم جاؤں گا. تو میں نے ٹیکسی والے سے پوچھا کہ تم حرم کب جاتے ہو؟ تو وہ کہہ رہا 5 سال ہو گئے میں حرم نہیں گیا. کہہ رہا کیوں؟ کہا حرم کے پاس سے گزرتا ہوں, بس سلام کرتا ہوں کہ زائرین ہے. کہتے تم 1 گھنٹے میں کتنا کماتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 600 تومان. کہا میں تمہیں 1200 تومان دیتا ہوں, 2 گھنٹے کماؤ نہیں حرم جاؤ. تو اس نے کہا میں اس کو برسی لے کے گیا. جیسے ہی میں اسے برسی لے کے گیا میں نے اس کبوتر کو آزاد کیا. تو کہا میں نے امام کے جو اوپر امام کا جو ٹوم ہے جو آپ کو نظر بھی آتا ہے گولڈ کلر کا, تو میں نے دیکھا اس میں امام کا چہرہ آیا اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی محمد. وہ کس لیے کیا کام؟ کہا میں سمجھ گیا کہ امام میرے کام سے خوش ہو گئے. ادخال سرور ہے نا, یعنی آپ لوگوں کو خوش کرتے ہیں. بعض اوقات انسان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کتنا غلط کام کرتا ہے, لوگ خوش ہو جائیں. آج کل لوگ سوشل میڈیا پہ کیا کیا کرتے ہیں, پرانک کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کہ لوگ تھوڑا سا ہنسیں گے. اور یہ کتنی غلط انسانیت میں کانسیپٹ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو تکلیف دے کر لوگ ہنسنا چاہتے ہیں, جبکہ خدا کہتا ہے کہ تم لوگوں کے دلوں کو راضی کرو, لوگوں کے دلوں کو خوش کرو. اور جب انسان لوگوں کے دلوں کو خوش کرتا ہے تو خدا اور اس کا ولی بھی خوش ہوتا ہے. اور یہ ادخال سرور یہ پریکٹیکل عمل ہے. یہاں آپ کسی اور سے مطالبہ نہیں کر رہے. بعض اوقات معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس سے اچھائی کی, اس نے میرے ساتھ کیا کیا. آپ اس سے اچھائی اللہ کی خاطر کریں. آپ اس سے اچھائی اس لیے نہیں کریں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اچھائی کرے. کوئی تو چیز قیامت کے لیے رکھیں, دنیا میں تو ویسے بھی رزلٹ نہیں ملے گا. اس لیے قرآن میں جو آیات ہیں کہ مانگو مجھ سے کہ میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا, مانگے ضرور. بعض اوقات ہمارے جوان کہتے ہیں مولانا صاحب اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ سے کیا مانگنا, اللہ کو مگر پتہ نہیں ہے. اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ کو یہ بھی پتہ ہے تمہارا انجام کیا ہونا ہے, اللہ کو یہ بھی پتہ ہے قیامت میں تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. اس کو سب پتہ ہے بھائی, وہ خدا ہے. لیکن اسی نے جو جانتا ہے اسی نے قرآن میں کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں مستجاب کروں گا. وہ اگر دنیا میں تمہیں نہیں ملے گا تو روایات کہتی ہیں اسی آیت کے ذیل میں کہ خدا تمہیں آخرت میں اتنا ریوارڈ دے گا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ نیک عمل تو میں نے کیا ہی نہیں تھا. تو پوچھا جائے گا یہ کیا ہے؟ کہا وہی جو تم نے مانگا تھا وہاں نہیں ملا, ہم تمہیں یہاں دے رہے ہیں. بندہ کیا کہے گا, کاش مجھے دنیا میں کچھ بھی نہ ملا ہوتا. یہاں ہاتھ اٹھانا محتاجی ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں محتاج رہو. گڑ گڑانا اسے پسند ہے, دعائیں مانگنا. خود سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں امام دعائے عرفہ جو ہم پڑھتے ہیں روز عرفہ, امام نے اس دعا کو کھڑے ہو کر پڑھا. راوی کہتا ہے کہ مسلسل سید الشہداء کے آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے. یعنی امام حسین جیسی ہستی اس کی بارگاہ میں کس طرح گڑ گڑا رہی ہے کہ پروردگار تجھ تک پہنچنے کے لیے نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے, تو کسی نشانی کا محتاج نہیں ہے. بعض وقت ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے ذریعے سے پہچانو, اس کے ذریعے سے پہچانو, ٹھیک ہے اسباب کے ذریعے سے, لیکن امام کہہ رہے ہیں پروردگار تو نشانیوں کا محتاج نہیں ہے, اصل میں نے تجھے پہچان کر باقی چیزوں کو پہچانا ہے. یہ توحید ہے نا, اس توحید میں اور باقی لا الہ الا اللہ میں. اذان محترم یہ جو ٹیکسٹ ہے ہماری زندگی میں جو سب سے بڑی کمی ہے, میں اپنی زندگی میں آپ کو تو میں نہیں کہہ سکتا, جو سب سے بڑی کمی ہے وہ اوریجنل ٹیکسٹ کی ہے. یہ اوریجنل ٹیکسٹ جو ہمارے پاس ہے, پہلا قرآن ہے, دوسرا ہمارے پاس رسول خدا کی احادیث, نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ. یہ ٹیکسٹ پریکٹیکلی ہماری زندگی میں
کم ہے. اور جب آپ کی زندگی میں اوریجنل ٹیکسٹ نہ ہو تو پھر آپ خدا کو کیسے پہچانیں؟ آج ہماری زندگی میں جو بھاگ دوڑ، مشکلات، یہ کیوں ہے؟ ضعف، ایمان کمزوری، بہت جلدی انسان گر جاتا ہے، بہت جلدی انسان جو ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ٹیکسٹ نہیں ہے. یہ ٹیکسٹ اگر زندگی میں انسان کے ہو، انسان کس طرح اس کی بارگاہ میں. صحیفہ سجادیہ میں امام فرماتے ہیں اپنی پہلی دعا کے اندر کہ پروردگار سارے راستے تیری محبت کی طرف جاتے ہیں، سارے راستے، مگر میری زندگی مجھے کوئی راستہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ جو اس کی طرف جائے. عزیز اللہ انصاری کہتے ہیں کہ مشہد مقدس میں میری علامہ طباطبائی سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ جب سے استاد گئے میری حالت بہت اچھی نہیں ہے، تو کوئی کرامت بتا دیجئے جو آپ کے اوپر ہوئی ہو. تو انہوں نے مجھے اچانک سے ایسے جھٹک دیا، کہا جاؤ امام رضا کے پاس جاؤ، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، میرے پاس کیوں مانگ رہے ہو؟ تو کہا مجھے آپ کو اس صاحب حرم کا واسطہ پلیز مجھے بتا دیجیے، شاید میرے پر کچھ اثر ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں نہیں بتاؤں گا. کہا مجھے ابھی جو ریسنٹ کرامات میرے اوپر مجھے ملی ہیں وہ یہ ہے کہ میں رات کو تمام موجودات کی صدائیں سنتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی. اور دوسری کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں اوپر سے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو بدن سے آزاد کر دیا ہے. ہم اپنے آپ کو آزاد کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے بدن میں دھستے چلے جا رہے ہیں. کتنی حیوانیت ہوتی جا رہی ہے معاشرے میں. ممبر کے تقدس کی وجہ سے معاشرے میں ہونے والی کئی مثالیں آپ کو پیش نہیں کر سکتے، ممبر کے تقدس کی وجہ سے. جو آپ خود سوشل میڈیا سنتے پڑھتے رہتے ہوں گے، جو حال معاشرے میں ہو رہا ہے. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کوئی خوف اصل خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. مسلم معاشرے میں، کفر معاشرے میں کوئی چیز ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی مطلب وہاں پہ تو خدا نہیں ہے. مثلا ان کے یہاں خدا تو ہر جگہ ہے لیکن بہرحال وہ اتنا ایمان نہیں رکھتے. اسلام کے نام پر قصور کس کا ہے؟ قصور یہی ہے کہ جب لا الہ الا اللہ بغیر ولایت کے قبول کیا جائے نا تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے آج. اللہ اکبر یا رسول اللہ. وہ روایات ہے نا رسول خدا سے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر سب لوگ ولایت علی ابن ابی طالب پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خلق نہیں کرتا. آزمائش یہی ولایت ہے. وہ ولایت کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، اور جو اس ولایت کو ایکسپٹ کرتا ہے پھر آپ معاشرے کو بقا دے سکتے ہیں. جس کے یہاں توحید ہی نہیں ہے، جس کے یہاں لا الہ الا اللہ نہیں ہے، وہ آج حکمراں بن گیا، کل کچھ اور بن جائے گا، پرسوں کچھ اور بن جائے گا. وہ صرف اپنی ذات کے لیے ہے، وہ نہ انسانیت کے لیے نہ معاشرے کے لیے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا کربلا میں آنا سسٹم ڈیزائن کرنا تھا. قیامت تک کے لوگوں کو ایک سسٹم بتانا تھا کہ دیکھو جہاں بھی توحید اور توحید کی جتنی بھی شرائط ہے جو توحید کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہے، اگر وہ پارا پارا ہو رہا ہو تو پھر تمہیں اس کے سامنے مقاومت کرنی ہے. آپ مجلسوں میں آئیں صرف امام حسین کی مظلومیت پہ گریہ کر کے گھر چلے جائیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شاید ثواب آپ لے لیا، ثواب کما لیا، مگر آپ ثواب ادھر ہے اور آپ دریا کے ادھر کنارے پہ کھڑے ہوئے، ثواب تک پہنچیں گے کیسے؟ کیونکہ سید الشہداء کی صرف مظلومیت پر رو کر گھر چلے جائیں اور طاغوت کے سامنے آپ نہ طاغوت کو بیان کریں، نہ جو ہے وہ منکر کو بیان کریں، نہ معاشرے کی برائیوں کا ذکر کریں، تو پھر آپ نے پتہ ہی نہیں ہے پھر آپ کو کہ امام حسین یزید کے مقابلے میں آئے کیوں تھے. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بس صرف رلائیں اور گھر چلے جائیں. تو پھر آپ کس طرح پھکارتے ہیں دعائے نطبہ میں اینا بدم مقتول و کربلا، کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ؟ تو یہاں سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں. آپ اپنے وجود کو پہلے بہتر کریں، چھوڑ دیں معاشرے کو. معاشرہ اگلا اسٹیپ ہے. آپ اپنے وجود، آپ برائی کو برا سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ حد عقل ایمان جو ہے، ایمان حد عقل ایمان کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ کم از کم تم اگر برائی کو روک نہیں سکتے
بول نہیں سکتے تو دل سے تو برا سمجھو. کیا ہم معاشرے میں ہونے والی برائیوں کو برا سمجھ رہے ہیں یا اچھا سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بڑا اچھا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بس یہ عزیزان محترم، بس یہ پھر قلب خدا نہ خواستہ مردہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں بہت سارے فیکٹر، ایسے لوگ توحید کے مخالف نہیں ہوئے. جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے جنہوں نے امام حسین کے مقابلے میں کھڑا کیا، اس میں ایسا کلچر ڈیزائن کرنا جس میں لوگ حرام کے مرتکب ہوں. جب انسان حرام کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو پھر وہ حرام پر عمل کرتا ہے. آج جو معاشرے میں اتنا حرام ہو گیا ہے اور معاشرہ بے حس ہو گیا ہے، یعنی بے حیائی، برائی، یہ کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ حرام کھلایا گیا ہے. ہمیں نہیں پتا نہیں کیا کیا معاشرے میں آپ کھاتے ہیں، پتہ نہیں کس کس جگہ کیا کھلایا جا رہا ہے، ذبح شرع ہے یا نہیں ہے. ایک عالم دین کسی گھر کھانے پہ گئے، ان کے ساتھ ان کا شاگرد بھی تھا، تو انہوں نے کھانا تھا رکھا ہوا تھا، صاحب خانہ اندر گیا ہوا تھا. کہا یہ تمہیں دو جو غالباً جو تھا وہ مرغ تھا، کہا یہ دونوں جو مرغ رکھے ہوئے ہیں یہ تمہیں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں؟ کہا نہیں. کہا ان میں سے ایک تھوڑا سا سیاہ سا ہے، ایک سفید سا ہے. کہا جو سفید ہے نا وہ حلال ہے اور جو دوسرا والا ہے وہ حلال نہیں ہے، تو کھاتے وقت خیال رکھنا. ادھر انہوں نے اس سے ذکر نہیں کیا. اب ہمارے یہاں نہ ہم ولی ہیں اللہ کے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو باہر کھانا کھا رہے ہیں، یہ جو انسان بس فوڈ پانڈا ادھر سے منگا لو، ادھر سے منگا لو، یہ منگا لو، وہ منگا لو. خویزان محترم کیا کھا رہے ہیں آپ؟ خود اگر فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے تو پہلی چیز یہ سوچیں کہ رات کو لقمہ کیا کھایا تھا، کیا کھایا. اگر زبان سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، پہلی چیز لقمہ ہے. نگاہ گناہ کر رہی ہے، نگاہ رک نہیں رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لقمہ خراب ہے کہیں کہیں نہ کہیں. ایسا نہیں مطلب کربلائی کاظم جو کم المقدسہ میں جن کو قرآن جو ہے وہ اہل بیت نے کرم کیا اور قرآن حفظ ہو گیا، حالانکہ ان پڑھ تھے، کسان تھے، کچھ نہیں آتا تھا، قرآن حفظ ہو گیا تھا. اتنا حفظ ہو گیا آیت اللہ بروجردی نے جب بلایا ان کو اور دکھایا عربی کی عبارتیں کہ وہ عربی بکس میں تو صرف جو قرآن کی آیت تھی اس پہ انگلی رکھتے تھے. کہا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا جہاں قرآن ہے وہاں نور نظر آتا ہے مجھے. کسی گھر کھانے پہ گئے، کھانا کھا کے واپس آئے تو دیکھا قرآن بھول رہے ہیں، فراموش ہے، قرآن کی آیتیں اڑتی جا رہی ہیں. اچانک سے کہہ کی باہر نکالا، پوچھا یہ مجھے کس کے گھر پہ لے کے گئے تھے؟ یہ خمس بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہم تو بہرحال خمس تو دور کی بات ہے، ادھر پبلک خمس کی بات کرے تو پبلک ٹینشن میں آ جاتی ہے. خمس جو آپ کہیں گے مولانا ہمارے تو حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم کیا خمس دیں گے؟ عزیزان محترم 100 روپے بھی سال کے آخر میں نہیں بچتے کہ آپ کے پاس 20 روپے خمس نہیں دے سکتے آپ؟ امام کا حق کھائیں تو کیا مال حلال ہوگا؟ یا اس کے علاوہ یہ رکاوٹیں ہیں. لا الہ الا اللہ، ان ساری چیزوں کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. یہ صرف ایسا نہیں ہے خود یہ جہاد بن نفس، یہ سافٹ وار جو دنیا میں ہائبرڈ وار جو کریٹ ہوئی ہوئی ہے، یہ اس لیے ہے کہ ان کے نفس کمزور کر دیے جائیں، ان کے نفسوں کو گرا دیا جائے. یہی تو اسٹریٹجی تھی یزید کی. یزید نے کیا کیا تھا؟ گورنر کو خرید لو، اس کو خرید لو، اس کو یہاں سے جو خریدا نہیں جا رہا اس کی گردن اتار دو. اب جب حرام دیا جائے گا تو پھر آپ کے سامنے کیا ہوا؟ اور یہی اسٹریٹجی انہوں نے کربلا میں بھی کی. آج کی جو رات ہے انہوں نے شمر نے کیا کیا؟ شمر امان نامہ لے کر آیا. وہی جس طرح پہلے یہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بولا کہ کیونکہ حضرت عباس کی والدہ کی طرف سے تھا تو کہیں سے اپنی رشتہ داری جو ہے وہ اس کو کہا کہ آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو امان دیتے، حضرت عباس آپ کو امان دیتے ہیں، آپ چلے جائیں. مگر عباس کو جانتے نہیں تھے کہ حضرت عباس کو تو مانگا ہی حسین کے لیے گیا ہے. وہ عزیزان محترم خود یہ سسٹم آج بھی ہے، آج بھی امان نامے دیے جاتے ہیں. ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ مت بولیں کچھ، ہم آپ کو یہ چیزیں دے دیں گے، آپ کو پوسٹ دے دیں گے. یہ کیا ہے؟ آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ آج
یہ وہی شمر والے امان نامے ہیں جس میں ہمارے بھی لوگ بک جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جن کے سامنے دنیا مقصد ہو وہ بک جاتا ہے، اور جو لا الہ الا اللہ ہو وہ اپنے بدن کے ٹکڑے کرا دیتا ہے. عزیزان محترم، بی بی کے جانے کے بعد حضرت علی نے اپنے بھائی کو بلایا اور کہا کہ مجھے ایسے گھرانے میں شادی کراؤ جو شجاع ترین گھرانہ ہو، جس میں شجاعت پائی جاتی. بہرحال انہوں نے بہت ڈھونڈ کے، وہ حسب شناس تھے، انہوں نے ایسے خاندان سے خاتون کو ڈھونڈا اور حضرت علی کی زوجہ وہ قرار پائیں. نام ان کا بھی فاطمہ تھا، لیکن جب وہ مولا کے گھر آئیں، بی بی کے ادب میں اور احترام میں انہوں نے کہا کہ مجھے فاطمہ نہ پکارا جائے. تو یہ ادب، اس ادب نے حضرت ام البنین کو کیا بنا دیا، کیا بنا دیا، کیا بیٹے دیے. ام البنین 4 بیٹوں کی ماں ہے نا. ساری زندگی اپنے آپ کو امام حسن اور امام حسین کی خدمت میں گزارا، خدمت کرتے، بچوں کی پرورش بھی ایسے کی کہیں بھی تاریخ مورخ. بلکہ ایک عالم دین نے بیان کر رہے تھے کہ حضرت علی اکبر اور حضرت عباس جو ہے وہ مدینہ کی کوچے میں چل رہے ہیں. حضرت عباس کا قد، حضرت عباس کی بہرحال جو ساخت تھی، مطلب ایک جوان کی طرح حضرت علی اکبر سے بلند. تو حضرت علی اکبر نے محسوس کیا کہ چچا عباس اپنے چہرے کو جھکا کے چل رہے ہیں. تو کہا چچا آپ اپنے چہرے کو جھکا کے کیوں چل رہے ہیں؟ تو فرمایا علی اکبر آپ کا چہرہ رسول کے چہرے کے جیسا ہے، میں نہیں چاہتا اس کے مقابلے میں میرا چہرہ بلند ہو. اللہ، اطاعت عباس، وفا عباس. دیکھیں نا آج دنیا میں ہر جگہ علم لگا ہوا ہے، کتنی اطاعت تھی اور کتنی قربانی تھی کہ آج علم پہچان ہے اس مکتب کا. جہاں بھی آپ چاہتے ہیں کہ بتائیں کہ ہم رہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی شناخت نہیں کرواتے، اب عباس کا پرچم لگا کر شناخت کرواتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جس نے اپنے وجود کو قربان کر دیا، خدا نے بھی پوری دنیا میں آپ جہاں چلے جائیں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، UK، لندن، ہر جگہ پرچم عباس بلند ہے. یہ کمال کیسا ہے کہ اپنی ذات کو اپنے امام میں ضم کر دو، خدا تمہارے وجود کو خود بلند کر دے گا. یہ ہے نا عباس، یہ تربیت ہے، یہ اس والدہ کی تربیت ہے کہ جنہوں نے حضرت عباس کو بزرگ کیا. بس عزاداران محترم، کہتے ہیں کہ جب آخری شب تھی مولا امیر کی اور امام نے اپنے تمام بچوں کو امام حسن کے ہاتھ میں دیا، وہیں پر امام حسین کے ہاتھ کو اور حضرت عباس کو ایک ساتھ رکھا. کہتے ہیں کہ حضرت عباس کو اپنے سینے سے لگایا امام نے، کہا عباس ایک وقت آئے گا پانی پہ پہنچ جاؤ گے، مگر عباس یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا. وقت گزر گیا، گزرتا گیا. عباس خیمے لگا دو، خیمے لگ گئے. عباس خیمے ہٹا دو، خیمے ہٹ گئے. کہیں بھی سوال نہیں کیا عباس نے، کہیں نہیں سوال. کوئی جگہ پر بھی کوئی مشورہ حضرت عباس نے نہیں دیا، کوئی نہیں دیا، کہیں مشورہ نہیں. خاموش ہے، اطاعت. اس لیے تو چھٹے امام نے زیارت تعلیم کی ہے. اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. آپ دیکھیں وہاں پہ السلام علیکہ یا عبد صالح، عبد صالح کہہ کر معصوم سلام کر رہے ہیں. قیامت میں جب شہید بھی سارے شہداء
حضرت عباس کا رتبہ دیکھیں گے نا تو غبطے کھائیں گے، وہ مقام ہے۔ روز عاشور آئی، ایک ایک کر کر گلشن زہرا اجڑنے لگا۔ بس میں بہت تیزی سے آپ کو آخری مراحل کی طرف، شب مخصوص شبیں رہ گئی ہیں۔ عزیزہ میں بہت آپ سے شرمندہ بھی ہوں کہ میں بہت زیادہ آپ کے لیے گریہ کا سبب نہیں بن پاتا، گفتگو اتنی ساری ہوتی ہے، بہرحال انسان کمزور ہے، سمیٹتے سمیٹتے بھی ٹائم لگ جاتا ہے، حق تو ادا نہیں کر سکتا کوئی ایک لمحہ، اس ایک لمحے کا بھی جو سید الشہداء نے کربلا میں گزارا ہے۔ روز عاشور جب سب جا چکے تو حضرت عباس نے بھی کوشش کی کہ مجھے بھی اب جانے دیا جائے، تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو دیکھا، عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو۔ تو کہتے ہیں حضرت عباس نے کہا، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں، مگر پھر بھی اجازت نہیں ملی، اجازت نہیں ملی۔ چھوٹی سی بچی قربان جاؤں جس کا مشکیزہ علم کے ساتھ نشانی ہوتا ہے کہ چچا بھتیجی میں بہت پیار تھا، اس نے جب بچوں کی حالتیں دیکھی نا، ہر فرد کربلا میں نا اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، یہ بچی نے بڑی ڈیوٹی نبھائی ہے اپنی، قربان جاؤں میں حسین کی اس چھوٹی بچی پر جس کے وجود نے کربلا کو ایک عجیب کیفیت بخشی ہوئی ہے، عجیب کیفیت ہے عزیزان محترم، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ جن کی چھوٹی بچیاں ہیں نا وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ بچی نے چچا سے کہا، چچا جان بچے بہت پیاسے ہیں۔ چچا کو کہے گی اب کس سے کہے، وہ کوئی تو بچا ہی نہیں، علی اکبر بھی گئے، قاسم بھی گئے، اون محمد بھی گئے، سب چلے گئے، اب کسے کہے، ہاں چچا ہی تو ہے۔ چچا پیاس، چچا نے کہا کہ بابا سے اجازت دلا دو۔ امام حسین کو بھی اپنے بھائی سے محبت ہے، بہت محبت ہے، ایسی محبت، یہ کم محبت نہیں ہے عزیزان محترم، میں شاید آپ کو ایک جملہ دے سکوں اور آپ سمجھ سکیں، یہ کم محبت نہیں ہے کہ کربلا میں جہاں حسین کا حرم ہے وہیں پر عباس کا حرم ہے، یہ کم محبت نہیں ہے، بھائی تو اور بھی تھے، مگر کیا مقام دیا ہے حضرت عباس کو۔ پانی بابا سے اجازت لے دو، بابا سے اجازت، بس آئی بچی بابا سے، بابا پانی کے لیے۔ امام حسین بھی سمجھ گیا، سفارش لے کر آئے ہیں، بس کہا ٹھیک ہے عباس جاؤ، لیکن میرے سے تو اجازت مل گئی ہے، اپنی بہن سے بھی اجازت لے کے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ حضرت عباس بہت باادب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی خیموں میں کہتے ہیں گئے اور صرف یہی کہا کہ میں اجازت لینے آیا ہوں۔ کہا بھائی سے اجازت مل گئی؟ کہا مل گئی۔ تو کہا بس پھر بھائی کی اجازت کے بعد کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن عباس جب بابا کا آخری وقت تھا نا تو بابا نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا وقت آئے گا اسیر بنائے جاؤ گے، تو میں یہ سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ لیکن اب مجھے سمجھ میں آ گیا عزیزان محترم، یہ اجازت صرف بعض جگہوں پر بیان ہے، ورنہ حضرت عباس باقی شہداء کی طرح فدا کر کے نہیں گئے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک ودا ہے نا، جیسے لوگ ودا کر کے گئے، حضرت علی اکبر ودا کر کے گئے، خود امام حسین بھی مل کے، حضرت عباس کیونکہ حضرت عباس پانی لینے جا رہے ہیں، اور پانی لینے کی جو اجازت تھی بس اسی میں جو تھوڑا بہت ان کو اجازت ملی وہ یہ کہہ کہ نہیں، وہ تو مشیت الہی تھی، ارادہ الہی تھی، امام جانتے تھے، مگر گئے پانی لینے۔ جاتے وقت دشمن پہ حملہ وار ہوئے، جاتے وقت جنگ ہے، انہوں نے کئی ہزاروں کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا، کیونکہ مقصد پانی لینا تھا۔ پانی تک پہنچ گئے، گھوڑا بھی پانی میں ہے، سواری بھی پانی میں، کہتے ہیں مشکیزہ بھرا، ہاتھ میں
پانی اٹھایا، بھائی بابا کی بات یاد آ گئی، پانی کو پانی پہ مار دیا عباس نے۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے بندگی، ورنہ پانی پی لیتے کوئی گناہ تو نہیں تھا۔ حتیٰ کہتے ہیں کہ سواری نے بھی پانی نہیں پیا۔ بس عزاداران محترم مشکیزہ لیا، اب واپس جا رہے، اب جنگ نہیں کرنی، اب اصل ہدف اس مشکیزے کو خیموں تک لے کے جانا ہے، یہ ہے، یہ اصل مقصد ہے، اور یہی حضرت عباس کی امید ہے، یہی آرزو ہے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ حضرت عباس کی سواری چلی 4000 تیر، ان کا رخ حضرت عباس کی طرف ہے، کہاں کہاں کیا کیا ہوا، مگر جب ایک تیر آ کر مشکیزے پہ لگا نا تو عباس کی امید بہ گئی۔ اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے خیمے کتنی دور رہ گئے، مگر وفا نہ کیا پانی نے، بس عزاداران محترم با وفا ہے، بس وفا نے رخ موڑ لیا، عباس بغیر پانی کے خیمے نہیں جائے گا۔ اسی اثنا میں ایک تیر آیا اور آنکھ پہ لگا۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میری طبیعت کل سے بہت اچھی نہیں ہے، میں شاید بہت بلند آواز میں مصائب نہ پڑھ پاؤں میں، بس آپ صرف الفاظ پر غور کیجئے گا اور تصور کیجئے گا۔ تیر آنکھ پہ لگا، لیکن اس سے پہلے کہ تیر آنکھوں پہ لگتے میرے مولا کے دونوں بازو شہید ہو چکے ہیں، دونوں بازو۔ اب جس کی آنکھ میں ذرہ بھی آ جائے تو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے۔ بس عزاداران محترم مقاتل کہتے ہیں امام نے تیر کو اپنے زانوؤں سے نکالنے کی کوشش، ایسے میں گرز آیا، بس پھر کس طرح یہ ام البنین کا شہزادہ زمین پر آیا نہیں پتا۔ عزاداران محترم ایک ذاکر بڑی مصیبت پڑا کرتا تھا، حضرت عباس کے خواب میں آئے، کہا تو میری مصیبت نہیں پڑھتا ذاکر؟ کہا کیوں؟ کہا میں آپ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا تو یہ نہیں پڑھتا کہ میں زین سے زمین پہ آیا کیسے تھا؟ کہا مولا میں کیسے پڑھوں؟ کہا جب کوئی زمین پہ آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کے سہارے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، میرے تو ہاتھ نہیں۔ بس عزاداران محترم، بس جیسے ہی حضرت عباس گرے ہیں، وہاں زہرا کا لال نے خیموں کو چھوڑا ہے اور حضرت عباس کے بدن کی طرف آئے ہیں، مگر اب ایک نگاہ خیموں کی طرف ہے، ایک نگاہ بدن عباس کی طرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک عباس تھا تو خیموں کی پریشانی نہیں تھی، اب نہ جانے کس طرح حسین حضرت عباس کے بدن تک پہنچا ہے، اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، خون کو صاف کیا، نہ جانے کیا گفتگو ہوئی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے کچھ سفارش کی، اس میں سے ایک یہ تھی کہ میرے بدن کو خیموں میں نہ لایا جائے، بس یہ کہنا تھا۔ عزاداران محترم امام حسین کہتے ہیں کہ کیوں؟ کیونکہ امام حسین صبح سے بدنوں کو اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، عباس نہیں چاہتے تھے کہ میرا بدن بھی میرا ارباب اٹھا کے لے کے جائے، تھک چکا ہوگا، پیاسا ہے، زخموں سے چور ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، عباس با وفا ہے، بغیر پانی کے بدن بھی شرمندہ ہے، مگر عزاداران محترم علامہ بیان کرتے ہیں حقیقت کچھ اور تھی۔ کہا کیا؟ کہا عباس کے بدن کے ٹکڑے ایسے تھے کہ جن کو اٹھایا نہیں جا سکتا تھا۔ ارے وہ آیت اللہ جو حرم حضرت عباس میں نیچے اس معمار کو لے کر گئے، جب وہ معمار نیچے سرداب میں پہنچا تو وہ آیت اللہ کی شکل دیکھتا تھا، حضرت عباس کی قبر کو دیکھتا تھا۔ کہا کیا دیکھتا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے عباس بہت بلند قامت تھے، یہ اتنی سی قبر کس کی ہے؟ کہا یہی بچا تھا، اسے دفنا دیا۔ یہاں پر امام نے حضرت عباس کے بدن کو چھوڑا اور اب چلے، ہاتھ میں پرچم
बच्चे उम्मीद से है। अब उस छोटी बच्ची ने क्या देखा कि सिर्फ अलम है, चचा कहाँ है, कहा बाबा, चचा कहाँ है, कहा चचा नेरे फुरात। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।